حدیث نمبر 1058، روى أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار۔ امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں عطاء بن ابی رباح سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل عن علم فکتمہ، جس کسی آدمی سے سوال کیا جائے کسی علم کے بارے میں، کوئی نالج شیئر کرنے کے لیے علم سے متعلق سوال کیا جائے، فکتمہ، تو وہ اس علم کو چھپا دے، الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن ایسے انسان کو جو نالج کو چھپاتا ہے، علم کو چھپاتا ہے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ گھوڑے کو لگام باندھتے ہیں نا ایسا پکڑنے کے لیے، جو منہ کو اس کے باندھتے ہیں، تو ایسا آدمی جو علم کو چھپاتا ہو، اس ویسے آدمی کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ اب اس سے متعلق میں مزید اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ علم سے متعلق سوال کرنے پر چھپانا، علم چھپانے کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہوتی کہ جو پرسنل باتیں ہوتی، خاص باتیں ہوتی، کہیں گے یہ بھی ایک علم ہے، نہیں، یہ علم کی بات نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ انسانی ضروریات سے متعلق علم ہوتا ہے، علم الطب ہے، میڈیکل سائنسز ہو، انجینئرنگ ہو، یا کیا کہتے ہیں اسپیس سے متعلق ہو، یا شریعت سے متعلق ہو، قانون سے متعلق ہو، جی سوشل اسٹڈیز سے متعلق ہو، پولیٹیکل سائنسز ہو، جو علوم، جو نالجز، جو سائنسز انسان کے کام آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ انسان کو عطا ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی چیز کی نالج حاصل ہو اور وہ آگے کسی کو سکھانا نہیں چاہتا اور کوئی پوچھنے والا آئے تب بھی اس کو نہ بتائے وہ، تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ پھر اس کے اندر بھی کچھ شرط ہے، اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اگر سامنے پوچھنے والا کہ میرے پاس کوئی خاص علم ہے لیکن مجھ سے پوچھنے والا انسان نااہل آدمی معلوم ہوتا ہے، بھئی وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس نالج کی ابھی قابلیت نہیں رکھتا ہو، اگر وہ سوال کرتا ہو اور یہ اس کو نہیں بتاتا ہو، جیسا کہ اگر کوئی 6th کلاس پڑھا ہوا ہو اور اس کے بعد تعلیم اس نے چھوڑ دیا اور بڑا ہو گیا اور سیدھا آ کر جو ہے کوئی بایولوجی سے متعلق یا کیمسٹری سے متعلق سوال کر رہا ہے اور پروفیسر سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ سمجھائیے، تو اس کو تو کہنا پڑے گا کہ تم بیسک سے پڑھتے ہوئے آؤ، یہ چیز ابھی تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہ اس حکم میں نہیں آئے گا کہ اس نے علم کو چھپایا، اس کو علم چھپانا نہیں کہتے ہیں۔ تو علم جو ہے کسی کے پوچھنے پر، یعنی کوئی اہل انسان جب پوچھتا ہو تو اس کو علم دینا ضروری ہوتا ہو۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ پوچھنے والا ایسا انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے فساد کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی ٹیررسٹ آ کر کوئی کیمسٹری کا سوال کر رہا ہو، اس کا پروگرام ہے کہ وہ بم بنا کر دھماکہ کرے گا اور ہلاک کرے گا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی جو شر پسند ہے اور بدماش قسم کا آدمی ہے اور وہ قانون کے مسائل جان رہا ہے تاکہ وہ وکیل بن کر بدماشوں کو سپورٹ کرے اور لوگوں کے مال ہڑپنے میں غاصبوں اور ظالموں کا ساتھ دے، جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی اس علم کا مس یوز کرے گا تو اس سے علم چھپایا جا سکتا ہے۔ نااہل آدمی جو ابھی سمجھنے کے لائق نہیں ہو، اگر اس کو سمجھایا جائے تو پتہ نہیں کیا الٹ پلٹ سمجھ جائے گا، اس سے علم کو روکا جا سکتا ہے۔ وہ روکنا نہیں ہوتا، دراصل اس کو کہنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ترتیب سے ایک جو نظام بنا ہے تعلیم کا اس حساب سے آپ پڑھتے ہوئے اوپر تک آئیے، جب قابل بن جائیں گے تو اس کو علم دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پرسنل علم ہے تو وہ بھی اس میں دینے کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے کیپیبل ہوتا ہے، اگر کوئی انسان علم حاصل کرنے کا کیپیبل ہے اور وہ اس سے پہلے کی بیسک تعلیم جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر چکا ہے اور وہ لوگوں کو منفعت اور یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے، فائدہ پہنچانے کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے باوجود وہ آ کر سوال کرے، استاد اس کو منع کر دے، اس کے لیے یہ حدیث شریف ہے کہ جو انسان سے علم پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپا دے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہم یعنی کتابوں کے اندر بھی ایسے واقعات اور قصص پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کافی پیچھے ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان طب ہے، ہندسہ ہے، یعنی انجینئرنگ ہے اور میڈیکل سائنسز ہے اور علم الافلاک ہے، اسپیس سے جو متعلق نالج ہوتی ہے، یہ سارے چیزیں جب اٹھان پر ایک زمانے میں بہت اوپر چلے گئے تھے اور دنیا بھر سے لوگ مسلمانوں کے پاس آ کر علم حاصل کر کے جاتے تھے، لیکن آج بالکل الٹا ہو گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانا پڑے گا،
آکسفورڈ جانا پڑے گا، کیلیفورنیا جانا پڑے گا، جرمن جانا پڑے گا اعلیٰ تعلیم کے لیے، مسلمان علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کے اندر ایک چیز آ گئی تھی کہ استاد تو استاد ہوتا ہے، استاد اپنی ایک ٹرک اٹھا کر رکھتا ہے، ایک تو نسخہ ایسا ہوتا ہے جو شاگرد سے چھپی ہوئی رہتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے پاس چھپانے کا مزاج آ گیا، یہ پچھلے کئی صدیوں سے یہ 2-4 صدی پیچھے اگر دیکھیں گے تو بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے اپنے، یعنی ایک آدمی اپنے شاگرد سے اوپر رہے، اس لیے وہ اپنے شاگرد کو پورا علم نہیں دیتا۔ یعنی اگر اس کے پاس 100 ہو تو وہ 98 دے گا، 2 چیزیں چھپا کر رکھے گا۔ اب وہ جو 98 ہے تو وہ اپنے شاگرد کو اور تو کچھ چیزیں چھپائے گا اور آگے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نالج چھپانے کا مزاج آ گیا ہے۔ یعنی بڑے کیا کہتے ہیں، اچھی مثال دی تھی کسی نے کہ اگر کوئی درخت ہوگا اور اس درخت کو اگر ٹہنیاں اور شاخیں نکلیں گی تو یقینی بات ہے کہ کچھ شاخیں جو درخت کا پیڑ ہوتا نا اس سے کچھ نیچے جائیں گی اور کچھ شاخیں درخت سے اوپر جائیں گی۔ اگر درخت اپنے سے اوپر جانے والی ڈالیوں اور شاخوں سے جلنے لگے کہ ان میرے سے اوپر نکل گیا تو کیسا، تو پھر تو خطرناک ہو جائے گا، جھاڑ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا ہمارے پاس، ایسا ہی ہوا۔ بہت سارے یعنی بڑے اچھے علم رکھنے والے، چاہے وہ اسلامی علوم ہو، تفسیر حدیث کا مسئلہ ہو، طب کا مسئلہ ہو، سائنسز کا مسئلہ ہو، جو بھی علم والے ہیں ان میں بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے کیے ہیں کہ تاکہ لوگ ہم سے آگے نہ نکل جائے، اس لیے شاگرد کو تھوڑا کم سکھا کے چھوڑتے ہیں تاکہ میرے سے آگے نہ نکل جائے۔ استاد تو استاد ہوتا ہے صاحب آخر میں، نہیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور علم یہ بھی یاد رکھیں کہ علم ترقی کر رہا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں علم زیادہ تھا اور آج کے زمانے میں علم کم ہے، یہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ علم ترقی کر رہا ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ اسپریچویلٹی کمزور ہو رہی ہے، اخلاقیات میں لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، روحانیات میں لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، یہ بات کہی جائے بالکل معقول ہے۔ یعنی قدیم زمانے میں اگر کسی عالم کے پاس اگر 1000 حدیث جمع ہو جائے، 1000 حدیث اگر اس کے پاس کیا کہتے ہیں سند کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ اور مکمل حوالے اس کے پاس 1000 حدیث ہو جائے تو وہ ایک مضبوط عالم کہلاتا تھا اور لوگ اس کی بڑی قدر کرتے تھے کہ بھئی اس کو 1000 حدیث معلوم ہے۔ اب آج 1000 سے زیادہ حدیث ہے تو ہم کتابوں میں لے کے پھر رہے ہیں جی، تو آپ اس کو کم ہوا کیسے کہیں گے؟ بلکہ اگر آپ پیچھے کا اگر حساب ڈال لیں گے تو مجھ جیسے جاہل انسان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 حدیث سے کم تو نہیں نکلیں گے اس کے اندر، اگر نکالوں گا میں جی، اگر نکالوں گا تو اتنے تو علم فراوانی سے موجود ہے، علم فراوانی سے موجود ہے۔ جو لوگ اور تخصص کا زمانہ ہے تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ عمل میں کمزور ہو رہے ہیں، روحانیت میں کمزور ہو رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن علم تو آئے دن، چاہے وہ علوم اسلامیہ ہو، علوم اسلامیہ میں کئی تفاسیر ایسے تھے جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بند تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ آج انسان چاند پر گیا، ڈشز آن ہو گئے اور کئی ایسی چیزیں کھل گئی ہیں جس کے بعد انسان کے آنکھ کھل گئے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کیسی سچی باتیں بتا دیے تھے، آج وہ باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ہمارے پاس اس زمانے کے حالات بھی موجود ہے اور آج کا زمانہ بھی موجود ہے، جبکہ پچھلے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ علم ڈیولپ ہو رہا ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مسلم کمیونٹی کے اندر علم کی کمی آتے جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس علم کے چھپانے اور دوسرے آگے نہ بڑھ جائے کہیں، اس تصور سے لوگ علم کھینچ رہے ہیں، سکھانے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں سکھانے سے وہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ نہیں، علم ایک ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، علم ایسی چیز ہے، مال ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے شاید ختم ہو جائے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، علم اور اضافہ ہوتا ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور جو لوگ علم چھپا رہے ہیں ان کے لیے ہم حدیث شریف پڑھ چکے ہیں۔